السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 236۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اگر تم اپنی بیویوں کو ہاتھ لگائے اور مہر مقرر کیے بغیر ہی طلاق دے دو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچاؤ۔ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق دستور کے موافق فائدہ پہنچائے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ واجب ہے۔ اب اس آیت سے حق مہر کے متعلق احکامات آ رہے ہیں کہ اگر کسی کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے ہی ان میں آپس میں اختلافات ہو گئے یا کچھ انبن ہو گئی کہ بعد طلاق تک آ گئی تو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کہ عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا حکم ہے کہ نکاح ہو گیا تھا لیکن حق مہر مقرر نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے ہی، تو اب مرد پر عورت کو حق مہر دینا لازم نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کیا حکم ہے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کہ تم پر حق مہر اب ادا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن کیا کرو، انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچاؤ مالی طور پر۔ اور فائدہ کیوں پہنچاؤ؟ کہ تم نے ایک عورت کو جذباتی طور پر ہرٹ کیا ہے، اسے نقصان دیا ہے، کہ اس کا نام تمہارے نام سے جڑ کر الگ ہو رہا ہے، اور یہ عورت کے لیے بہت صدمے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس نقصان کو کمپنسیٹ کرو اور انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، اور ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق دیکھ کر عورت کو فائدہ پہنچائے۔ اور ایسی عورت پر کوئی عدت بھی نہیں ہوتی کہ اگر نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے مرد اور عورت میں کوئی تعلق بھی قائم نہیں ہوا اور طلاق ہو جائے تو ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ آگے حقا علی المحسنین، بھلائی کرنے والوں پر یہ واجب ہے کہ نکاح کے بعد حق مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی اگر تم میں طلاق ہو جائے تو بیویوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دو، اور یہ کرنا واجب ہے۔ آیت نمبر 237۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم اپنی بیویوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کا حق مہر بھی مقرر کیا ہو تو مقرر مہر کا آدھا حصہ ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے اختیار میں نکاح کی گرہ ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور پورا کا پورا مہر دے دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں خیر خواہی کرنا نہ بھولو، بے شک تم جو بھی اعمال کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ پچھلی آیت میں ایک سچویشن بتائی تھی کہ نکاح ہو گیا، حق مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب انہیں کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق فائدہ پہنچاؤ۔ اور اب یہاں پہ ایک دوسری سچویشن ہے کہ نکاح ہوا اور حق مہر بھی مقرر ہوا، لیکن رخصتی سے پہلے میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب کیا ہے مرد کے ذمہ کہ جتنا حق مہر مقرر ہوا تھا اس میں سے آدھا ادا کرنا ہوگا اسے۔ اور آگے ہے إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، کہ اگر وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے اختیار میں نکاح کی گرہ ہے، کہ اگر عورتیں معاف کر دیں، عورتیں آدھا بھی اپنا حق مہر نہ لیں کہ میں تو اس کے گھر گئی نہیں، طلاق ہو گئی تو اب میں نے اس کے مال کا کیا کرنا ہے، چھوڑو میں آدھا بھی نہیں لیتی، تو پھر مرد وہ بھی حصہ رکھ سکتا ہے۔ یا پھر اگر مرد معاف کر دے، شوہر معاف کر دے، اور شوہر کا معاف کرنا کیا ہے کہ آدھا حق مہر دینے کے بجائے پورا ہی دے دے۔ کہ مثال کے طور پہ نکاح میں 2000 حق مہر جو ہے مقرر ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب شوہر کے ذمہ ہے کہ اسے 1000 حق مہر ادا کرنا ہوگا، 1000 روپے اسے دینے ہوں گے۔ اور عورت کا معاف کرنا کیا ہے کہ وہ یہ 1000 روپیہ بھی نہ لے اور کہے کہ میں نے اپنا حق مہر معاف کیا۔ اور مرد کا حق مہر معاف کرنا کیا ہے کہ وہ پورے 2000 ہی دے دے، جو اس کا حصہ 1000 بن رہا تھا
وہ بھی نہ رکھے اور عورت کو اس کا پورا حق مہر 2000 ہی ادا کر دے۔ اور آگے ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم پورا معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنا حق مہر معاف کر دو اور عورت کو پورا ہی اس کا حق مہر دے دو تو یہ زیادہ تقوی والی بات ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار تقوی کا ذکر کر رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، کہ جب حالات تمہارے مخالف بھی آ جائیں تب بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور یہاں پہ کیا ہے کہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے اور پھر جب تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اکثر جب رشتہ جڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت جذبات ہوتے ہیں، اس وقت سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں اور خوشی میں ہر ایک دینا چاہتا ہے اپنے محبوب کو کہ سب کچھ اپنے محبوب کو ہی دے ڈالیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں دینے کی بات کب کر رہے ہیں کہ جب رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ایک دوسرے سے دوری ہو رہی ہے، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، بدگمانی، نفرت یا مزاج نہیں ملے، کچھ بھی، تو اس وقت بھی اللہ کا تقوی اختیار کر کے عورت کو حق مہر دو، اور اگر پورا دے دو تو یہ زیادہ تقوی والی بات ہے۔ اور دینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ عام طور پر ایسے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حق مہر تو لے ہی لیتے ہیں، اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے گفٹس وغیرہ دیے ہوتے ہیں پہلے، وہ بھی واپس مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ قرآن پاک کیا حکم دے رہا ہے کہ اس کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، کیونکہ طلاق کا ہونا ایک عورت کے لیے بہت غم کی، صدمے کی بات ہوتی ہے، مرد کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن مرد جو ہوتے ہیں وہ صدمے سے، غم سے جلدی باہر آ جاتے ہیں عورت کے مقابلے میں۔ تو اس لیے عورت کو بھی جلدی صدمے سے، غم سے باہر نکالنے کے لیے اسے خوش کرو کسی طرح، اور اگر وہ مال سے خوش ہوتی ہے تو اسے مال دے کر خوش کرو۔ آگے ہے وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، کہ آپس کے احسانات نہ بھولو۔ مرد جو ہے عورت کے گھر والوں کے احسانات نہ بھولے اور عورت جو ہے مرد کے گھر والوں کے احسانات نہ بھولے، کہ اب یہ رشتہ آگے نہیں چل رہا ہے تو رشتے میں بدگمانیاں، نفرتیں، الزامات نہ لگاؤ، بلکہ ایک دوسرے کے احسانات اور اچھی باتیں یاد رکھو۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں اور جو احسانات کیے ہوتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ حکم ہے کہ صرف خامیوں پر ہی نظر نہ رکھو بلکہ انصاف کی بات کرو، اچھے دن بھی یاد رکھو، جو کسی کا احسان ہے اسے نہ بھولو۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ محبت میں ہو یا اس کے ساتھ اچھے ریلیشن بن جائیں تو اس کو اگلے انسان کی اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں اور برائیوں کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا۔ لیکن اگر معاملہ ذرا سا بھی گڑبڑ ہو جائے تو اس کی برائیاں جو ہے میگنیفائنگ ہو کر نظر آنے لگتی ہیں اور اچھائی کوئی نظر ہی نہیں آتی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر معاملہ خراب بھی ہو تو اچھائیاں یاد رکھو۔ اور آیت کا یہ پارٹ وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے احسانات نہ بھولو، اس کو اگر ہم نکال کر اپنی عام زندگی پر بھی اپلائی کریں تو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اور آج ہمارے جھگڑوں کی اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اگلے کے احسانات اور فضل تو بھول جاتے ہیں مگر اس کی دی ہوئی تکلیف یاد رکھتے ہیں، کہ ہم احسان جتانا تو نہیں بھولتے لیکن احسان یاد رکھنا بھول جاتے ہیں۔ اور دین کی کیا تعلیم ہے کہ اگر کسی پر احسان کیا ہے تو جتاؤ نہیں، اور اگر کسی کا احسان لیا ہے تو اسے بھولو نہیں۔ اور یہ ہے تو بہت مشکل کام، لیکن اگر ہم اسے کر لیں تو دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے اور زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور بہت جلد اگلے کے احسانات بھول جانا، یہ حملہ شیطان کا خاص کر عورتوں پر زیادہ ہوتا ہے، اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری ہوتی ہیں، کہ اگر ذرا سے بھی اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے گھر میں کوئی خیر، کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ کہ اگر بیویوں کو کہا جائے کہ شوہر کی طرف سے ملی ہوئی تکالیف کی ایک لسٹ بناؤ تو وہ تو شادی کے وقت سے لے کر آخر تک کی ایک لسٹ تیار کر کے دے دیں گے، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ جو احسانات کیے ہیں تو وہ یاد نہیں رہتے۔ تو پھر یہاں پہ اس آیت میں کیا حکم ہے کہ کسی کے احسانات نہ بھولو۔ اور اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی کے احسانات نہ بھولو، اور دوسرا ہے اس کا یہ بھی معنی ہے کہ آگے بھی احسان کرنا نہ بھولو۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو احسان کر لیتے ہیں لیکن اگر اس شخص سے کوئی تکلیف مل جائے تو کہتے ہیں کہ اب آئندہ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا، تو یہ بھی غلط ہے۔
اور اگر ہم اس کو میاں بیوی کے ریلیشن پہ رکھ کر دیکھیں تو اگر آپس میں طلاق ہو گئی اور رشتہ اگر کسی اپنوں کے گھر میں، خالہ کے گھر یا ماموں کے گھر یا ایکس وائی زیڈ کہیں بھی ہوا تھا اپنوں میں، اور اب نہیں بنی اور طلاق ہو گئی، تو کیا کرتے ہیں کہ خونی رشتوں کو ہی توڑ دیتے ہیں، آنا جانا بند، گیدرنگ میں بلانا بند، اور جیسا پہلے ماحول تھا، جیسا پہلا پیار تھا، وہ سب ختم کر دیتے ہیں۔ تو کہا ایسا نہیں کرنا، جیسے پہلے تعلقات تھے ویسے ہی رکھنے ہیں، اور خونی رشتے تو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ جو قطع تعلق ہی کرے تو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ آگے ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو بھی اعمال کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو، اچھے عمل کر رہے ہیں یا برے، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یا تم اچھا کر رہے ہو اور جواب میں تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے جزا یا سزا دے گا۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔